بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا بیالوجی کی ڈیفینیشن اینڈ برانچز آف بیالوجی۔ ٹوڈے آور ٹاپک از ریلیشن شپ آف بیالوجی ٹو ادر سائنسز۔ بیالوجی کا دوسرے سائنسی علوم کے ساتھ کس طرح تعلق ہوتا ہے؟ تو نمبر 1 ہم لوگ دیکھتے ہیں بایو فزکس۔ بایو فزکس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بایو مینز ہم لوگ لائف کو کہتے ہیں۔ لائف کس کی ہوتی ہے؟ لیونگ آرگنزم کی ہوتی ہے، زندہ جانداروں کی ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر بات کریں تو زندہ جانداروں کی۔ اور فزکس کیا ہوتا ہے؟ فزکس آپ کو پتہ ہے اصولوں کی بات ہوتی ہے، میٹر ماس کی انرجی کی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اپلیکیشن آف فزکس ان لیونگ آرگنزم، یعنی اپلیکیشن آف فزکس، فزکس کے کام کرنے کا جو اصول ہوتا ہے ان لیونگ آرگنزم، جانداروں میں۔ جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ورکنگ آف لیور ان فزکس، فزکس میں لیور کس طرح کام کرتا ہے، یہ ملتا جلتا ہوتا ہے کس سے؟ لیمز ان اینیملز ان بیالوجی۔ اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کا تعلق جو ہوتا ہے فزکس میں لیور کا اور بیالوجی میں جانوروں کی جو ٹانگوں کے کام کرنے کا اصول ہوتا ہے، یہ ایک جیسا ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے۔ جس طرح لیور ورک کر رہا ہوتا ہے، جانور جو جاندار ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، اس کی ٹانگیں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک جیسے سیم ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہوتا ہے بایو کیمسٹری۔ بایو کا مطلب وہی لائف کو ہم لوگ کہتے ہیں یا زندہ آرگنزم ہوتے ہیں، جانداروں کی بات کریں۔ کیمسٹری میں ہم لوگ کیمیکل ریئیکشن کا مطالعہ کرتے ہیں، کیمیکل ریئیکشن کی بات کرتے ہیں۔ تو یا ہم لوگ کیا کرواتے ہیں؟ کیمیکل ریئیکشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ کمپاؤنڈ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو کمپاؤنڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان دی لیونگ آرگنزم، جانداروں میں جب کمپاؤنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس میٹابولزم آف فوٹوسینتھیسس، تو میٹابولزم کے بارے میں پڑھتے ہیں، یا جانداروں میں فوٹوسینتھیسس کا عمل جو ہوتا ہے جب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بایو کیمسٹری کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسپریشن کا بھی میٹابولزم ہوتا ہے، جانداروں میں کیا ہوتا ہے؟ ریسپریشن بھی کی جاتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہوتا ہے بایو میتھمیٹکس۔ میتھ کا تعلق جو ہوتا ہے بایو کے ساتھ، جانداروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بایو مینز پھر آپ کو پتہ ہے کہ لائف، زندگی کو کہتے ہیں۔ میتھمیٹک جو ہوتا ہے ہم لوگ میتھمیٹیکلی تکنیک اینڈ ٹولز، اعداد و شمار جو ہوتے ہیں، نمبرز کی بات ہوتی ہے۔ نمبر کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گنتی کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر جو میتھمیٹک ہوتے ہیں، اعداد و شمار کی بات ہوتی ہے۔ جب ہم لوگ تجرباتی کام کرتے ہیں، کام کرنے کے بعد اکٹھا ہونے والے اعداد و شمار جو ہوتے ہیں، جب ڈیجٹ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بایو میتھمیٹک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 4 پہ ہوتا ہے بایو جیوگرافی۔ بایو مینز ہم لوگ کہتے ہیں لائف کو کہتے ہیں، زندگی کو کہتے ہیں، جبکہ جیو کا مطلب ہوتا ہے ارتھ کو کہتے ہیں۔ گرافی مینز کیا ہوتا ہے؟ گراف جو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بایو جو جاندار ہوتے ہیں، اس کا تعلق زمین کے مختلف جغرافی حصوں میں جانداروں کی سپیشیز کی موجودگی اور جو کیا ہوتا ہے پھیلاؤ ہوتا ہے، اس کے متعلق ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بایو جیوگرافی۔ اس کا مطلب ایک کیا ہوتا ہے؟ آرگنزم اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو آرگنزم کے بعد دوسری بات اگر ہم لوگ کریں تو اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ جیو ارتھ کے، زمین کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو سپیشیز پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے بھی، سپیشیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو موجود اس کی جو سٹریچز ہوتے ہیں، پھیلاؤ ہوتے ہیں کہ زمین پر کتنی رقبے میں کتنی سپیشیز رہتی ہیں، تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بایو جیوگرافی کہتے ہیں۔ تو لاسٹ میں ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹ بایو اکنامکس ہوتا ہے۔ بایو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لائف کو کہتے ہیں، زندگی کو کہتے ہیں، اینڈ اکنامکس مین اکنامیکل پوائنٹ آف ویو کو ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بایو اکنامکس کہتے ہیں۔ تو اکنامیکل اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس تعلق میں معاشی حوالے سے جانداروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں
प्रॉफिट के बारे में बताते हैं या क्या होता है। दूसरे नंबर पे लॉस के बारे में बताते हैं, किस तरह आपको प्रॉफिट आ सकता है या किस तरह नुकसान आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, गंदम की अगर या फ़ीसद निकाल लेते हैं, गंदम की ख़रीद व फ़रोख्त जब की जाती है और उसके बारे में नफ़ा नुकसान के बारे में बताते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गंदम की काश्त में जो लागत होती है, ठीक है, अगर 10,000 रुपीज़ की हुई है, जब इसकी सेल्स की बात करें, ठीक है भी, तो सेल्स की बात करें तो अगर सेल्स आपको 11,000 रुपये हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल 1,000 जो है ये आपका क्या आ गया है, प्रॉफिट आ गया है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि कितना नफ़ा या नुकसान हुआ है। डियर स्टूडेंट, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आई होप you can understand this lecture.